اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اندھیرے سے اجالے کی طرف پھر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مذہب اور دین جو ہے اس کو نازل فرمایا، ایک رستہ انسانیت کو عطا فرمایا کہ اس رستے پر، مذہب پر، دین پر چلو اور پھر اس پر چل کر تم میرے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ رستے بہت سے ہوں گے، شیطان کا رستہ بھی کھلا ہوگا اور بھی بہت سی راہیں جا رہی ہوں گی، لیکن تم نے اس رستے پہ چلنا ہے یا اس دین کا انتخاب کرنا ہے، اس مذہب کو فالو کرنا ہے جو مذہب میں نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلا جو سوال ہے وہ دین و مذہب ہی کے حوالے سے ہوگا۔ مفتی صاحب، ہمارا مذہب اسلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ عیسائیت کہلاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ یہودیت کہلاتا ہے۔ اچھا، بہت سے انبیاء ان دو ہستیوں کے علاوہ بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور بہت سے کہ جن کا ذکر جو ہے وہ کتابوں میں ہے اور بہت سے وہ کہ جن کا بائی نیم ذکر نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ان انبیاء کے جو مذاہب تھے یا جو ان کا دین تھا وہ کون سا تھا؟ کیا وہ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور چیز تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام جو لفظ ہے جی، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ تو ہے کہ اللہ کے حضور اپنی گردن کو رکھ دینا، ٹھیک، یعنی جسے ہم کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہر دین دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہر دین دین اسلام ہے۔ اب جیسے آپ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ عیسائیت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین یہودیت تھا، تو حقیقت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو عیسائیت کا لفظ ہے یا جو یہودیت کا لفظ ہے یہ بعد والوں نے ان کو دے دیا، بہت خوب، ورنہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں اور جو ان انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کا دین بھی دین اسلام ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن مجید کی جو آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام۔ اب اگر پچھلے نبیوں کا دین اسلام نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین مقبول ہے وہ تو صرف اسلام ہے، تو ان کا تو کچھ اور ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی اسلام ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی اسلام ہی تھا۔ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو وہاں پر بہت سے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ مسلمون، مسلمین یہی ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے ملۃ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، دین ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کا دین، تو اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ تو مسلمین یا مسلمون وہی ہیں کہ جن کا دین اسلام ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وفات ہے اس میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے
جو آپ کا بھی معبود ہے، جو ابراہیم کا بھی معبود ہے، جو اسماعیل کا بھی معبود ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا بھی معبود ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو وصیت کرتے ہوئے جو فرمایا قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پھر تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، اللہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہی مرنا۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک، اور ان کی نسل سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہی کی نسل سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو لہذا انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی، جس وصیت نے نسل در نسل چلتے آنا تھا، وہ مسلمان ہونے کی تھی۔ اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جو آیت مبارکہ ہے، جب انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تو معجزے کے مطالبے کے وقت انہوں نے یہی کہا کہ وہ جو آسمان سے ہمارے اوپر مائدہ ایک نعمتوں سے بھرا جائے، وہ دسترخوان نازل ہو جائے، تو اس کے بعد کہا کہ وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، ہمارا یقین بڑھ جائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، واشہد باننا مسلمون، کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ لفظ مسلمون، لفظ مسلمین، یہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی بیان فرمایا، اور اسی کو پھر اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، تو دین چونکہ صرف اسلام ہے، لہذا سارے نبیوں کا فرام حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام تک جو دین چلتا ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دین بھیجتا تھا تو اس دین کی ایک مدت ہوتی تھی جب تک اس کے شرعی احکام پہ عمل ہوتا تھا، جب وہ مدت پوری ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیا دین بھیج دیتا تو اب اس نئے دین کا وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ نیا دین ان دا سینس آف شریعہ، یعنی شرعی احکام کے اعتبار سے وہ نیا دین ہوتا تھا۔ جو توحید آخرت وغیرہ ہے وہ عقیدت ویسے کہ ویسے، عقائد تو ویسے چلتے آ رہے ہیں، تو یہ دین جو ہے وہ یوں چلتا آیا۔ لیکن اب ہم اگر ایک گراؤنڈ ریالٹی کے اعتبار سے دیکھیں اور دوسرا ایک ڈیفینیشن تعریف کے اعتبار سے دیکھیں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں مذہب اسلام اور دین اسلام کے نام سے جو دین ہے وہ دین صرف ہمارا دین ہے، یعنی ہم مسلمانوں کا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اور اگر اس کو ڈیفینیشن اور تعریف کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت اسلام جو اللہ کے نزدیک تنہا قابل قبول دین ہے، وہ اسلام وہ دین ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کے آئے، لہٰذا اب یہی دین اسلام ہے، اور جو اس کے علاوہ دین ہوگا وہ اب دین اسلام نہیں کہلائے گا، کیونکہ اسلام تو تھا خدا کے حکم پر جھک جانا، اور اب خدا کا حکم یہ ہے کہ کلمہ پڑھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو تعلیمات ان کی ہے اسے تسلیم کرو۔ تو اب جو اسلام کے اس بنیادی معنی سے ہی انحراف کرے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھے گا، آپ کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرے گا، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو لہذا اب دین کی تعریف، دین اسلام کی تعریف یہ کی جائے گی کہ دین اسلام وہ ہے جسے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آگے پھر اس دین کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، کہ اس کا ایک پورشن جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ عقائد کا بنتا ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ احکام کے اعتبار سے بنتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر انہی دونوں چیزوں کو جگہ جگہ بیان کیا گیا۔ آپ جو آیات پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، تو یہ آمنوا وعملوا الصالحات یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ جو آمنوا والا پورشن ہے، حصہ ہے، وہ سارا عقیدے کے متعلق ہے، عقائد کے اوپر ایمان رکھنا ہوتا ہے، اور عامل الصالحات جو ہے اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، جو اچھے اعمال جن کا حکم دیا گیا۔ اب اس کے اندر عبادات اور دیگر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب یوں کہیں گے کہ دین اسلام جو ہے وہ عقائد اور اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کے مجموعے کا نام ہے۔ اسی لیے جو ہماری ایک مسلمان کی زندگی ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بیان فرمایا وہ یہی ہے، جیسے مشہور آیت مبارکہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جس کے اندر عبادات اور جس کے اندر جینا مرنا، یہ سارے کا سارا جو زندگی کا دائرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے جیسے فرمایا، ویسے تو آیات مبارکہ کثرت سے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یا فرمائے گا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو۔ تو ساتھ میں یہ جو اتباع نبی ہے اور یہ جو اطاعت نبی ہے، اس کو اس کے ساتھ شرط لازم کے طور پہ رکھ دیا گیا، یعنی گویا یہ بھی ایمان کا وہ بنیادی حصہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان نہیں، اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام ہی تھا، لیکن اب جو خدا کی بارگاہ میں بحیثیت دین اسلام کے معتبر ہے وہ دین اسلام ہے جسے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، آپ نے دوران جواب ارشاد فرمایا کہ عقیدہ جو ہے وہ ایک طرح رہا اور احکامات میں کچھ تبدیلی ہوئی۔ اچھا، تو احکامات میں تو تبدیلی ہوئی کہ زمانے کی ضرورت ہے، تو عقیدے میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے کیونکہ بعض اوقات یہ بھی زمانے کی ضرورت ہے، تو پھر عقیدے میں کیوں نہیں تبدیلی ہوئی؟ اول روز سے لے کے آج تک عقیدہ ایک جیسا ہی کیوں ہے؟ دیکھیے، عقائد جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، عقائد حقائق کو حقائق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، عقائد کو ماننے کا مطلب حقائق کو ماننا ہے۔ ٹھیک ہے ٹروتھ جی، اور جو یونیورسل ریالٹی، ٹروتھ، جو ریالٹی ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی کو انسان مانتے ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بولیں کہ یار 50 سال پہلے تو انسان تھا آج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، ریالٹی اور حقیقت جو ہوتی ہے وہ ویسی ہی رہتی ہے، وہ ٹھیک، بدلتی نہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب عقیدے میں جو تبدیلی ہے، مثال کے طور پہ اس کائنات کو خدا نے بنایا، ٹھیک، اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں، اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ٹھیک، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی۔ اب اس کے اندر کیا تبدیلی آئے گی کہ یہ وقوع نہیں ہوگا، یہ واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے، اب جنت وجود میں ہے تو اب اس کے اندر کیا تبدیلی ہوگی کہ غیر موجود ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو لہذا جو عقائد ہیں ان کے اندر تبدیلی یوں نہیں ہو سکتی کہ وہ حقائق ہوتے ہیں جو ناقابل تبدیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں تبدیلی نہیں آتی، اور نہ ان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی کوئی صورت ہے کہ جن کے بارے میں خدا نے فرما دیا اب اس نے بطور حق کے ویسے ہی وقوع پذیر ہونا ہے۔ ٹھیک، تو لہذا عقائد کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، ہاں لوگوں کے معمولات اور معاملات کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہو سکتا ہے ایک زمانے کے اندر لوگ جو ہے وہ کوئی اور طرح کی رسوم و رواج اور کوئی اور طرح کا طریقہ اختیار کرتے، بعد میں کسی اور طرح کا طریقہ اختیار کرتے۔ ہمارے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ ایک زمانے میں لوگ مشقت کے عادی ہوتے ہیں، اگلے زمانے کے اندر جا کے وہ مشقت کے عادی نہیں رہتے، تن آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی جو لمیٹیشنز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق وہ ساری کی ساری جان کے ان کو اسپیسیفائی کر دیا کہ جس وقت تک جس طرح کی تبدیلیاں انسانی مزاجوں اور معاشروں اور شعور کے اندر آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پیریڈ کے اعتبار سے احکام عطا فرما دیے۔ پھر اب آہستہ آہستہ جب ایک اور ڈیوریشن گزرا اور ایک اور انسانیت کے اوپر جو ہے وہ دور گزر گیا، اب اس کے اعتبار سے جو تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے احکام دے دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد اب جو تبدیلیاں ہیں، اس وقت جو انسانی شعور نے اپنے جس پختگی کو پہنچنا تھا وہ اس پختگی کو پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد جو تبدیلیاں ہیں وہ ساری کی ساری تبدیلیاں مادیات کے اندر ہیں، کہ مادی اشیاء کے اندر پہلے ہم جو ہے نا پہلے جو ہے وہ پہلے خط کا رواج نہیں ہوتا تھا، ابھی خط جو ہے نا گھوڑوں کے ذریعے جانا شروع ہو گیا، اب اس کے بعد ٹیلی فون آ گیا، ٹیلی فون کے بعد موبائل آ گیا، اب موبائل سے آگے پتہ نہیں کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو سفر کے طریقے تھے اس کے اندر تبدیلیاں آتی گئیں، پہلے پیدل سفر تھے، گھوڑوں پہ سفر تھے، اونٹوں پہ سفر تھے، پھر آہستہ آہستہ گاڑیاں ایجاد ہوئی، جہاز آ گیا، اب آگے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا آ جائے۔ یہ سب جو انسان سے خارج مادیات کی جو دنیا ہے یہ ساری تبدیلیاں ان کے اندر ہیں، لیکن جو انسانی شعور کے اگر اعتبار سے آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ پچھلے 15 صدیوں سے لے کر آج تک کے انسانی شعور کی بات کریں تو چیزوں کے اندر کچھ تبدیلیاں تو ہیں، لیکن جو بیسکس ہیں کہ جن خوبیوں کے اوپر یا جن کمالات کے اوپر یا جن عقلی ذہانتوں کے اوپر انسان کی معاشرتی زندگی کا وجود ہے اور اس کی اخلاقی زندگی کا وجود ہے، وہ جس نہج پہ آج سے 1500 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے۔ آپ کو 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے کی جو ہمارے سلف صالحین بزرگان دین ہیں، جو ان کے اجتہادات ملیں گے، جو ان کی سوچ کی بلندی ملے گی، جو ان کی سوچ کے اندر تنوع اور ورائٹی ملے گی، جس وسعت کے ساتھ دنیا کو وہ دیکھتے سمجھتے اور اس کے حل پیش کرتے تھے وہ ملے گے،
آپ کو وہ والا شعور ہی آج تک کنٹینیو چلتا آئے گا. یعنی فی نفسی ہی شعور وہی ہے. ہم مسائل نئے سے نئے آ رہے ہیں تو اس کے مطابق حل کیے جا رہے ہیں مسلسل, اس کے مطابق حل کیے جا رہے ہیں. جیسے اس کو دوسری مثال میں اگر میں عرض کرنا چاہوں تو آپ یہ سمجھ جائیں, مثال کے طور پہ بجلی جب سے بنی ہے وہ بجلی ہی ہے. ٹھیک ہے, بجلی جب سے بنی ہے وہ بجلی ہی ہے. حالانکہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ کتنی, اس میں کتنا تنوع آ گیا, لیکن سب کے اندر بجلی کا جو فارمولا لگ رہا ہے وہ تو ویسے ہی لگ رہا ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ انسانی شعور کی جو بجلی تھی وہ 1400 سال پہلے اپنے اس مرتبے پہ پہنچ گئی. ٹھیک ہے, اب اس بجلی کے ساتھ آپ نے نئی نئی ایجادات کو رکھ کے دیکھنا ہے. اب ایجادات کی جگہ معاملات کو رکھ کے دیکھ لیں آپ, تو آپ نئے نئے معاملات کو اس انسانی ذہانت اور شعور کے ساتھ رکھ کے دیکھیں گے, وہ انسانی شعور ہی اس کو حل کرتا چلا آ رہا ہے. تو یہ ہے وہ بنیادی چیز کے جس کے اندر یہ ہے کہ عقائد کے اندر تو اصلاً تبدیلی نہیں ہے, معمولات و معاملات کے اندر تبدیلی ہوتی رہی, لیکن اللہ تعالیٰ انسانی شعور کے ادوار کے اعتبار سے ان کے اندر پھر نیا دین نئے احکام بیچتا رہا. لیکن جب انسانی شعور اپنی پختگی اور بلندی کو پہنچ گیا تو اس کے بعد پھر ختم نبوت کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد وہ ساری تعلیمات چل. بہت خوب. تھوڑی سی سب تشنگی رہ گئی. آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام, حضرت یعقوب, اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب ان تمام لوگوں کا دین اسلام تھا, ہمارا بھی دین اسلام ہے, تو پھر فرق کیا ہے؟ دیکھیے فرق وہی ہے جو ابھی میں نے جیسے جواب کے اندر بھی میں نے عرض کیا ہے کہ انسانی شعور جو ہے اس کے ادوار مختلف ہوتے رہے. ٹھیک ہے, ایک یوں کہہ لے کہ ایک وہ زمانہ ہے جسے پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا پتھر کا زمانہ کہنا مراد یہ ہے کہ جو چیزیں وجود میں آنا شروع ہوئیں, مکانات کا بننا, سائنٹیفک چیز, ان سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم اس معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو دیگر ادوار آئے ان کے اندر انسانی شعور کی حیثیت کچھ اور طرح کی رہی. تو اب ہوا یہ کہ جو تمام دینوں کے درمیان ایک وجہ اشتراک ہے, مشترک چیزیں, ایک وجہ اختلاف ہے اس میں مختلف چیزیں. جو مشترک چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک تو عقائد ہیں. عقائد جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے وہی عقائد ہمیں دیے گئے. آدم علیہ السلام کے دین کے عقائد میں اور ہمارے دین کے عقائد کے اندر کوئی فرق نہیں, اللہ یہ کہ کچھ چیزیں ظاہر وہ ہیں کہ جو اس وقت جن کا ظہور نہیں تھا. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی, اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, تو یہ ہو سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو یہ عقیدہ ان کے سامنے نہیں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فی نفسی ہی اپنی حقیقت کے اندر تو یہی تھا نا کہ آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بننا تھا. تو عقیدوں کے اندر تو اصلاً کوئی اختلاف نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا. توحید الہی, ربوبیت الہی, اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا, اس کا صفات سے متصف ہونا, جنت اور جہنم کے متعلق, آخرت کے متعلق, خدا کے پیغمبر آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے, عقیدے کی نوعیت یہ رہی. اچھا, اب دوسرے نمبر پہ تھے احکام. احکام کے جسے شریعت کہا جاتا ہے. شریعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا. تو یہ جو ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی, اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کے لیے دوسری شریعت بنائی, تیسرے کے لیے تیسری شریعت بنائی. اسی طرح فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ, سبحان اللہ, ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ بنایا جس کی وہ پیروی کرنے والا, جس کے پیچھے وہ چلنے والا. اس لیے جو احکام شریعت ہیں فرق ان کے اندر آیا. اب وہ کیسے؟ احکام شریعت کیا ہیں؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اسی طرح قربانی کے احکام ہیں, دیگر کاروبار اور معاملات کے احکام ہو سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. یہاں فرق ہے, ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں ان کو 5 نمازیں فرض نہیں تھی ان کے اوپر. اچھا, زکوٰۃ کا ہمارا نصاب 2.5% ہے, یعنی 100 میں سے 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی. لیکن پچھلے نبیوں کے اندر کیا طریقہ تھا؟ زکوٰۃ کا حکم تو ان کے اندر بھی تھا, لیکن اس کی جو مقدار ہے زکوٰۃ کی وہ کچھ اور بنتی ہوگی. اچھا, روزے ہمارے اوپر بھی فرض ہیں, پچھلی امتوں بھی فرض تھے. قرآن مجید کے اندر یہ کہ
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पे ऐसे ही फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए। लेकिन उनके रोज़े 10 थे, 20 थे, 30 थे, 40 थे, रमज़ान के थे, शवाल के थे, किस महीने के थे, वो मुख्तलिफ हो गया। तो जो शराय में इख्तलाफ है, जो शरीयतों में इख्तलाफ है, जो मुख्तलिफ दीनों के अंदर इख्तलाफ, हम कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के अहकाम और थे, ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के अहकाम और थे, वो इख्तलाफ इन शरई अहकाम में है। नमाज़ों की तादाद में हो सकता है, नमाज़ों की औकात में हो सकता है, ज़कात की मिक़दार में हो सकता है, हज हो सकता है, किसी पे फ़र्द हो, किसी पे उसके हवाले से कोई दूसरा हुक्म हो, इसी तरह रोज़ों के हवाले से डिफरेंस हो सकता है, इसी तरह कुर्बानी के मामला। तो अब ये बाइबल वगैरह को देखें, जो आजकल बाइबल के नाम से मिलती हैं, अब उसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट अगर इसको देखते हैं तो उसके अंदर जो कुर्बानी के अहकाम है वो डिफरेंट है। ठीक है। कुर्बानी के अहकाम, कुर्बानी करने वाले रिबीजीन की जिम्मेदारियां, उसके ख़ानदान थे, उनके पास जिम्मेदारी होती थी, कुर्बानी करने का तरीका होता था, वो सारे अहकाम जुदा हैं। इसी तरह माल गनीमत के हवाले से हदीस में है कि फ़र्क होता था। इसी तरह गुनाहों की सज़ाओं के अंदर फ़र्क होता था। जैसे मिसाल के तौर पे रजम उनमें भी था, हमारे दीन के अंदर भी है। ठीक है, रजम की सज़ा जो है ये तौरात के अंदर भी थी और रजम की सज़ा जो है ना हमारे दीन के अंदर भी है। लेकिन इससे हटकर और कई अहकाम हैं कि जिन्हें जो उनके हैं हमारे नहीं, जो हमारे हैं वो उनके नहीं। तो जो फ़र्क की सूरत है, नंबर एक वो अकायद में नहीं, नंबर दो वो अखलाकियात में नहीं। हुस्न अखलाक का हुक्म हमेशा से है, सच बोलना और हुस्न अखलाक से पेश आना, अफ़्व दरगुजर से काम लेना और माँ बाप की खिदमत करना, ये वो अहकाम है जो हमेशा से चलते आए। कई वो चीज़ें हैं जो कुरान मजीद के अंदर है कि सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा, ठीक है, कि ये वो अहकाम है जो इब्राहिम और मूसा के सहीफ़ों के अंदर भी मौजूद थे। तो वो अहकाम भी हैं। तो जो फ़र्क है वो अहकाम शरीयत के अंदर, तो शरीयत के अहकाम है कि जिनके अंदर ये फ़र्क आता है। अकायद एक ही तरह के होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस फिर वो यहाँ पर ये आ जाता है कि ये नहीं हो सकता कि किसी नबी को मानने से इनकार कर दिया जाए। अब जैसे अभी करंट सिचुएशन के एतबार से अगर गौर करें, हम यहूदियों के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की भी मानते हैं, ठीक है, और मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा भी बहुत सारे उनके अंबिया अलैहिस्सलाम थे, बनी इसराइल के अंबिया अलैहिस्सलाम, हम सबको तस्लीम करते हैं। हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, वो भी बनी इसराइल ही के एम्बेसी की। हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी मानते, इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मानते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मानते, इससे पहले जितने गुजरे सारे मानते। लिहाजा हम तो सारे अकीदे मान रहे हैं, लेकिन यहूद व नसारा हमारे नबी को नहीं मानते। ठीक है, तो अकीदे को मानने से इनकार कर दिया ना। ठीक है, लिहाजा डिफरेंस यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, जब इस बेसिक अकीदे को नहीं माना, क्योंकि अल्लाह ताला के हर नबी को मानना जरूरी है, जब एक नबी का भी इनकार किया, कुरान मजीद के अंदर ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, अल्लाह के रसूलों में से हम किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। तो रसूलों में ये फ़र्क नहीं किया जा सकता इसको मानेंगे उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हमने तो सबको माना, तो सबको मानते, इन्होंने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। और अब दीन इस्लाम वो था कि जो हमारे नबी लेकर आए, लिहाजा जब बुनियादी को मानने से इनकार कर दिया तो उनको लाए हुए दीन को कहाँ से मानेंगे, उनकी लाई हुई शरीयत को कहाँ से मानेंगे। तो यहाँ से फिर जो डिफरेंस है वो सिर्फ अहकाम का नहीं रहा, यानी अब मौजूदा जो इख्तिलाफ है या जो मौजूदा फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ अहकाम का नहीं रहा, वो अकायद का भी साथ हो गया। यानी फ़ी नफ्सी ही जब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दीनों में आपस में तकाबुल करेंगे तो वहाँ अकीदे का इख्तिलाफ नहीं होगा, वहाँ पर अहकाम शरीयत का इख्तिलाफ होगा। लेकिन अगर उनके मानने वालों के दरमियान इख्तिलाफ की बात करें तो फिर वो इख्तिलाफ जो है वो अकीदे और अहकाम दोनों के अंदर आ जाते हैं। ठीक, एक टेक्निकल बात मुफ्ती साहब, आपने फरमाया तमाम अम्बिया किराम का जो मज़हब था वो इस्लाम था, और ईसाइयत भी एक इस्लाम की सूरत, यहूदियत भी एक इस्लाम की सूरत। तो फिर वो लोग जो आजकल कहते हैं कि हम तो जी तमाम मज़ाहिब को, इल्हामी मज़ाहिब को हक़ मानते हैं और हम इस्लाम मुसलमान हैं, लेकिन हम ईसाइयत का भी मुताला करके उसको भी हक़ मानते हैं जो मौजूदा है, यहूदियत की किताबों का मुताला करके उनको भी हक़ मानते हैं, तो उनका ये कहना फिर दुरुस्त ना होगा, क्योंकि आपने कह दिया कि ये सब इस्लाम ही की सूरतें हैं। देखिए ये अगर कोई इससे गलत मफहूम लेता है तो ये तो बड़ा उसका प्रॉब्लम है। बात ये है कि ये तो वाज़े क्लियर कट अल्फाज के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की बारगाह में इस वक्त दीन इस्लाम जो तनहा मकबूल दीन है वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और आज इस दीन को कबूल किए बगैर नजात की कोई सूरत नहीं है। लिहाजा अब जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को मानता है, जो आपके दीन को मानता है, वही हक पर है और उसी की नजात है। ठीक है, इतनी हद तक तो ये बात बड़ी वाज़ेह है।
اب رہا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، تو دیکھیں دیگر انبیاء علیہ السلام اور جو دین وہ لے کر آئے تھے اسے تو ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ جو موجودہ دین ہے یہ ان کا ہے یا نہیں، ٹھیک، یہ ہے کوشچن۔ یعنی یہاں دو باتیں، ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اگر یہ ایز اٹ از وہ ہوتا ہے، یعنی اول فی الحال تو یہ ہے کہ موجودہ جو دوسرے ادیان سماوی آسمانی ادیان ہیں یہ وہ ہیں ہی جو نبی لے کر آئے، ٹھیک، یہ ہے ہی نہیں، وہ یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا، بار بار بتا دیا کہ انہوں نے کتابوں میں تحریفیں کر لی، انہوں نے تبدیلیاں کر لی، ٹھیک ہے، اور یہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر چند اجزاء وہ ہیں جو خدا نے نازل کی ہیں، اور بہت بڑا مواد اس کے اندر وہ ہے جو خود انہوں نے اس کے اندر بھر دیا، ٹھیک ہے، لہذا اولاً تو یہ وہ دین ہی نہیں، لہذا اس کو ماننے والا کہاں سے حق پہ ہو گیا، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر آج تک 100% لفظ بلفظ یہ وہی الفاظ اور وہی کتابیں ہوتی اور یہ وہی دین اپنی جملہ تعلیمات کے ساتھ ہوتا، تب بھی خدا کی بارگاہ میں یہ مقبول نہ ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہی اسے منسوخ کر دیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے، جب اسے منسوخ کر دیا گیا ہے تو منسوخ ہونے کے بعد وہ شے باطل نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، وہ شے تو برحق اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، قانون کے اندر ایک بڑی واضح سی چیز ہوتی ہے کہ ایک قانون حکومت بناتی ہے، اس قانون پہ جب تک عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے، عمل درآمد ٹھیک ہوتا ہے، اس کے بعد نیا قانون آ جاتا ہے تو پہلے قانون کو یہ نہیں بولتے کہ وہ غلط تھا ٹھیک ہے، یا وہ باطل تھا یا اس میں خرابی تھی، نہیں بھئی، اب قانون نیا آ گیا، ٹھیک ہے، لہذا اب پہلے قانون پہ عمل کرنا وہ یوں باطل پہ عمل کرنا نہیں ہے کہ وہ باطل تھا تو یہ اس پہ عمل کر رہا ہے، وہ یوں غلط ہوگا کہ بھائی وہ کینسل ہو چکا ہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اولاً تو موجودہ جو دیگر آسمانی مذاہب ہیں وہ اپنی اس حقیقت کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے، یہ ایک جدا ٹاپک ہے جو قرآن پاک میں یحرفون الکلم عن مواضعہ کے ساتھ کہ اپنے کلمات کو اس کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر ان کی تحریفات کے اوپر ایک نہیں اتنے دلائل ہیں کہ اس کے اوپر شاید 10 سلسلے ہم کر سکتے ہیں کہ جتنی تبدیلیاں تحریفیں ہو چکی ہیں۔ ہم نے اس پر بہت مختصر کلام کیا ہے، ورنہ ڈیٹیل کے اندر تو اتنی مثال کے طور میں چلو مثال دیتا ہوں آپ کو۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی ان کی وفات سے کوئی 40 سال پہلے تقریباً، ٹھیک، آپ طور پر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی اور آپ نے آ کے قوم کو دی، تو یہ سارا قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور ویسے بھی حقیقت یہی ہے، ٹھیک۔ اسی تورات کے اندر یہ موجود ہے کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے یہ کیا۔ اللہ اللہ، ہاں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہی تورات نازل ہوئی ہے اور وہ اس کے 40-50 سال بعد جا کے فوت ہوئے ہیں، لیکن تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل نے پھر یہ حرکتیں کی۔ اس کا لازمی مطلب ہے کہ یہ بعد میں کسی نے لکھا نا اس کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسی تورات کے اندر موجود ہے، یہ اسی پرانی والی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، سیم ٹو سیم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا، آپ کو سولی نہیں دی گئی، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن اسی کے اندر بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا ایلی ایلی، اے اللہ، اور پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر بالآخر ان کو جو ہے نا وہ ان کی کتاب کے مطابق پھانسی دے دی گئی، پھر اس کے بعد وہ دوسرے یا تیسرے دن دوبارہ زندہ ہوئے، پھر وہ 40 دن اپنے حواریوں کے ساتھ رہے، ان کو سمجھایا، پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل میں کب نازل کیا تھا؟ تو انجیل تو ان کو ان کی جو دنیا کی زمین کی زندگی تھی وہاں دی ہوگی نا، لیکن اس کے اندر پہلے سے کیا تفصیل ڈال دی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات ورنہ اس کے اندر شامل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے، خدا کی کتاب وہ ہے جو خدا نے نازل فرمائی ہے، لیکن جب اسی کے اندر واضح طور پہ یہ چیز موجود ہے کہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے واقعہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، پھر اس کے بعد کے واقعات لکھے ہوئے، تو یہ ایڈیشن ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک میں نے دلیل کے طور پہ عرض کیا، لیکن اس طرح کی چیزوں کے اوپر ایک نہیں، اس کو 20 کے سینکڑوں دلائل اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اولاً تو جو موجودہ دیگر ادیان ہیں وہ اپنی اصل ان تعلیمات کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک، اس میں جو ربیوں نے ڈال دیا، جو احبار نے ڈال دیا، جو رہبان نے ڈال دیا، وہ سب اس کے اندر مکس ہے۔ لیکن اگر یہ وہی ہوتا تو بھی نجات نبی پاک یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں ہی تھی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک کے اندر واضح طور پہ فرمایا گیا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیًّا ما واسعہ الا اتباعی، اللہ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام سبحان بھی اللہ، میرے سامنے موجود ہوتے سبحان تو میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، وہ بھی ان کو بھی حکم یہی ہوتا کہ وہ میری ہی شریعت کے اوپر عمل کرے۔ ٹھیک اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آخر میں تشریف لائیں گے، ٹھیک، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے تو وہ اپنی جو ان کی شریعت تھی وہ اس کے احکام جاری نہیں کریں گے، وہ ہمارے دین اسلام نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے احکام جاری کریں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ اگرچہ پہلے ادیان اب برحق تھے اور ان کی تعلیمات برحق تھیں، لیکن آج وہ اولاً موجود نہیں، لیکن اگر موجود بھی ہوتی تو چونکہ حکم خداوندی آ چکا کہ اب جو عمل کرنا ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کرنا ہے، لہذا اب یہی فائنل ہے اور اسی کے اندر نجات ہے۔ ٹھیک، بہت خوب۔ ایک اور مختصر سوال، ہم ثقافت کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، یہ سوال جو پوچھنے کا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ اگر آپ سماعت فرمائیں کہ ایک طبقہ ہے جو بار بار ثقافت، کلچر، تہذیب، تمدن، سویلائزیشن اس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہے، اور جب ان کو اسلامی احکامات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ثقافت جو ہے اس سے مختلف ہے۔ تو ثقافت کی کوئی حیثیت ہے؟ اسلام ثقافت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ دیکھیں، ایک شعر ہے، اس کا پہلا مصرع تو غلط ہے، لیکن دوسرا مصرع اس کا جو ہے نا وہ یہاں پر منطبق ہوتا ہے، بتان عجم کے پجاری تمام۔ ٹھیک ہے، یہ اسلامی احکام سے روگردانی کا ایک ہیلا ہے ٹھیک ہے، جو لوگوں نے نکال لیا۔ اچھا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے ایک چیز کے اوپر کلام کیا تھا کہ بعض اوقات جملے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کا انکار کرنے والے جو ہے وہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، یہ والا جملہ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی اور چیزیں۔ اچھا، لیکن یہاں پر تو یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ نہیں جناب اس خطے کی ثقافت اور کلچر تو جدا ہے، اور یہ جملہ کہنا اسلامی حکام کے مقابلے میں، تو یہ تو فی نفس ہی غلط ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے خود ثقافت کا معاملہ، کلچر کا معاملہ، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں ثقافت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ثقافت کسے کہتے ہیں؟ ثقافت یعنی کسی قوم کی بھی ہو سکتی ہے، کسی خطے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی صوبے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ملک کی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سندھی ثقافت ہے، یہ بلوچی ثقافت ہے، یہ پنجابی ثقافت ہے، یہ بنگالی ثقافت، یہ پاکستان کی ثقافت ہے، یہ بر صغیر کی ثقافت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح برادریوں کے اعتبار سے بھی ہو جاتی ہے نا، یہ فلاں برادری کی ثقافت ہے۔ تو ثقافت کا لفظ جو ہے وہ اپنے بہت سارے دیگر الفاظ کے ساتھ مل کے اس کے اندر بڑی وسعت آ جاتی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ ثقافت بیسیکلی ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہے مادی اور ایک ہے غیر مادی۔ مادی ہوتی ہے کہ جس کا تعلق مادے کے ساتھ ہے، یعنی لباس ہے، رہن سہن ہے، رسم و رواج ہے، شادی بیاہ کے طریقے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مادی ثقافت۔ غیر مادی ثقافت وہ ہے جس کا تعلق عقائد و نظریات، سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ دو طرح کی ثقافت ہے اور بیسیکلی ان دو کے مجموعے سے ہی کوئی مذہب وجود میں آتا ہے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ آخر دین یا مذہب جو شے لے کے آتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر تو کوئی ناقص دین ہے، ناقص مذہب ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ صرف نظریات ہی لے کے آ جائے، ٹھیک ہے، کہ جناب یہ والے بس اتنے بت اور اتنے دیوی دیوتا، اب ان کو تم نے جناب چوم چاٹ لیا اور ان کی نظر نیاز پوری کر لی تو تمہارا دین پورا ہے، باقی زندگی کے اندر جو مرضی کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ناقص ہے۔ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا طریقہ، لائف سٹائل جس کو بولے نا، یہ وہ ہوتا ہے، یعنی وہ راستہ کہ جس کے اوپر چلنا ہوتا ہے۔ تو بھائی جس راستے پہ چلنا ہے وہ صرف سوچ اور نظریات کا تھوڑی ہوتا ہے، وہ اپنی معاملات زندگی کا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو نظریات کے ساتھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس کو غیر مادی ثقافت کہہ دیتے ہیں، اور جو مادیت کے ساتھ لباس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، عام رسم و رہن سہن ہے، مکانات بنانے کے طریقے، اس کو مادی ثقافت کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ ثقافت کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ایک حکم شرعی کی وضاحت ہوتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے غیر مادی ثقافت کا، یعنی عقائد و نظریات کا، اس میں کسی خطے کا کوئی عقیدہ، کسی علاقے کا کوئی عقیدہ، کسی صوبے کا کوئی عقیدہ، کسی قوم کا کوئی عقیدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ اسلام سے اس کی ویریفیکیشن نہ ہو، تصدیق نہ ہو۔ بہت واضح بات، بڑی واضح بات ہے۔
عقائد کا معاملہ اللہ رسول نے بہت وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، ٹھیک، لہذا اس سے سرے منہ ایک بال کی نوک کے برابر بھی انحراف نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب، وہاں پر کوئی نئی شے داخل کریں گے تو اس کے بارے میں حدیث مبارک میں واضح طور پہ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ٹھیک، اور یہ بدعت ہے، کہ یہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی عقیدے کے اندر ہی جی، ہوتی ہے، عمل کے ٹھیک، اندر تو گمراہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اس حدیث مبارک کی تشریح کے اندر علماء نے فرمایا یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بہت خوب، کیونکہ بہت عقیدے میں گمراہی آتی ہے، ٹھیک ہے، عمل کے اندر گمراہی نہیں ہوتی، بے عملی ہوتی ہے، ٹھیک، ٹھیک۔ اچھا، تو لہٰذا عقیدے کے معاملے میں تو کوئی نیا عقیدہ نہیں آ سکتا، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ فلاں ملک کا فلاں قوم کا یہ عقیدہ لہذا اس کو بھی اسلام میں ایڈ کر دو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا ہے مادی ثقافت۔ ٹھیک، اچھا، مادی ثقافت کیا ہوتی ہے؟ مادی ثقافت کے اندر بڑی وسعت ہے، ٹھیک ہے، اس میں لباس بھی ہوتا ہے، اس میں کھانے بھی ہوتے ہیں، اس میں رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، اس میں رہن سہن کے انداز بھی ہوتے ہیں، اس میں گھروں کے طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی اپنے ملک کے اپنی قوم کے فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک لمبی لسٹ ہو جائے گی۔ دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر دین اسلام کو، شریعت کو کوئی کلام نہیں، اجازت ہے اس کی۔ میں آپ کو اس کی ایک بڑی واضح مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں سندھی ٹوپی ہے، ثقافت کا حصہ ہے، جی، سندھی ٹوپی ثقافت کا حصہ۔ اجرک ہے، ٹھیک ہے، سندھی کلچر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر شریعت کا کوئی کلام نہیں ہے، ٹھیک، ایک اچھی چیز ہے۔ ٹھیک، ایک سر کو ڈھانپنا تو ویسے ہی اسلام کی تہذیب میں یہ جی، شامل ہے کہ سر کو ڈھانپا جائے، اب وہ سندھی ٹوپی سے ہے یا وہ عمانی ٹوپی سے ہے، ٹھیک ہے، بوتھ آر لائک، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ لہذا یہ ایک وہ ثقافت کا حصہ ہے کہ جو بذات خود اسلام کے قریب ہے، ٹھیک، کہ اسلام کی تہذیب کے وہ قریب ہے، لہذا جی، اس کے اوپر کوئی کلام نہیں، بہت خوب، اور لوگ اگر اس کو خوشی سے اپناتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کو بھی اس کو اپریشیٹ کرے گا۔ اجرک ہے، اجرک ایک لباس کا حصہ ہے، لوگوں کا دل اس سے خوش ہوتا ہے، تو اب اس کے اعتبار سے اس کو اپنایا جاتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک، اس کے اندر کوئی کلام نہیں۔ اسی طرح کی کچھ لباس کی چیزیں وہ ہو سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ بلوچیوں کی ہو، ٹھیک، کچھ پنجابیوں کی ہو سکتی ہیں، ٹھیک، مختلف خطوں کی یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کسی شے کے اوپر اسلام کو اصلاً کوئی کلام نہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب بات کہاں آئے گی؟ بات آئے گی کہ اسلام نے لباس کے حوالے سے چند احکام دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ کا کلچر اور ثقافت ان احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے ٹھیک ہے، تو وہاں پر ثقافت کا اتنا حصہ ممنوع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو لباس ہو وہ لباس ایسا ہو جو بدن کو ڈھانپنے والا ہو، ٹھیک ہے، خاص طور پہ عورت کے حوالے سے ٹھیک، جو بدن کو ڈھانپنے والا ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہو، کہ پہننے والوں کو یہ کہا جائے یار یہ تو ہے ہی وہ، مسلمان ہے بھی، یعنی یہ فلاں تو نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، یہ تو لباس کے اندر یہ بڑی بنیادی چیز۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا لباس کسی خطے کی ثقافت ہے، کلچر ہے کہ جس میں وہ لباس بدن کو نہیں ڈھانپتا جس کو ڈھانپنے کا اللہ رسول نے حکم دیا، ایسی ثقافت مسترد ہے، ٹھیک، یہ مسترد ہوگی، کیونکہ یہاں اللہ رسول کا حکم موجود ہے کہ لباس وہ تمہارے پردے کی جگہوں کو ڈھانپے۔ ٹھیک، اچھا، پھر حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی لباس پہننے والی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی۔ تو اب یہ ایسا لباس بھی ہو سکتا ہے جس میں بدن کا جو ہے نا رنگ نمایاں ہو، ایسا لباس بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں کچھ حصہ کھلا ہے، کچھ حصہ جو ہے نا وہ ڈھانپا ہوا ہے، جیسے آج کل لباس چلتا ہے۔ اب یہ جو لباس ہے جو بدن کو پوری طرح نہ چھپائے، ٹھیک ہے، جس سے بدن کا جو ہے نا وہ اظہار ہو، اس کا رنگ اس سے جھلکے، یا ایسا ہو کہ کچھ حصے کو ڈھانپے کچھ کو نہ ڈھانپے، ٹھیک، تو یہ جو لباس ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو ہماری ثقافت ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، تو اب اس کی پھر کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے کلچر کو اسلام ڈائریکٹلی مسترد کرتا ہے۔ یہی تو کلچر تھا زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں کا، ٹھیک ہے، بہت خوب، وہی تو کلچر اور ثقافت تھی ان کی جس کو قرآن نے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ٹھیک ہے، کہ ایسے جو ہے وہ زیب و زینت اختیار اور ایسی بے پردگی اختیار نہ کرو جیسی پچھلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو اب وہ جاہلیت والے جو تھے، جو جاہلیت والے جوہلا تھے، تو وہ آگے سے یہی کہتے ہوں گے نا یہ تو ہماری ثقافت ہے، اللہ، یہ تو ہمارا کلچر ہے،
کہ ہماری عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کلچر اور ثقافت پہ زد لگاتے ہوئے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ ایسی ثقافت اگر جہالت کی ثقافت ہے تو اس کو سائڈ میں کرو، بہت خوب، قرآن کا حکم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو ایسی ثقافت ہے کہ جو اسلامی احکام کے برخلاف ہے تو اس ثقافت کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا اسی طرح یہ اس کے اندر ہے۔ اچھا اسی طرح کھانے کی بات ہے، کھانے کے اندر دنیا کے اندر کلچر مختلف، آج ہی دیکھ لیں آپ کو عرب کے اندر شہد، زیتون، کھجور، ٹھیک جی یہ کثرت سے استعمال۔ اچھا آپ کو جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے میرے خیال 4-5 صوبوں میں ہر جگہ ہی ڈفرینٹ قسم کے غذائیں نظر آئیں گی۔ آپ کو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا کے اندر فاسٹ فوڈ کا کلچر نظر آئے گا، ایسا ہی ہے جی ایسا ہی، فاسٹ فوڈ کے کلچر پہ کوئی حکم نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں اگر جناب دال چاول یا کوئی اور روٹی، گندم کی روٹی ہے، کوئی کلام نہیں ہے اس کے اوپر۔ عرب والے اگر شہد، انجیر، زیتون، کھجور یہ کھاتے ہیں، کوئی کلام نہیں ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج کے اوپر چھوڑ دی۔ ان چیزوں میں جو کسی کی ثقافت، کلچر ہے، وہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اس کی پیروی کرے، لیکن اگر اسی کے اندر اب اس میں احکام، شریعت احکام کہاں دیتی ہے؟ وہ ذبیحے کے اعتبار سے کلام کرے گی، ٹھیک کہ بھائی فاسٹ فوڈ تو کھاؤ، لیکن اگر اس کے اندر مرغی جو ہے نا وہ بغیر بسم اللہ والی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ بیسیکلی تہذیب یا کلچر پر کلام نہیں کیا گیا، یہ اس سے ہٹ کر ایک جدا چیز تھی، اس پر کلام کیا گیا، وہ ایک ذبیحے کے احکام تھے۔ اگر ذبیحہ ٹھیک ہوتا تو فاسٹ فوڈ ساری زندگی 3 ٹائم کھائیں جناب، 5 ٹائم کھائیں آپ صبح چھوٹا برگر کھا لیں، پھر 11 بجے چھوٹا کھا لیں، آپ جناب بریک فاسٹ بھی کریں، آپ برنچ بھی کریں، لنچ بھی کریں، آپ ہائی ٹی بھی کریں، اور آپ اس کے بعد ڈنر بھی کریں، اور وہ جو بیڈ والا کرنا ہوتا ہے وہ بھی کر لیں آپ، تو آپ 6 قسم کے کھانے کھا لیں، آپ کو دین شریعت منع نہیں کرے گی۔ تو لہذا کلچر کے اندر جو چیزیں اباحت عامہ یعنی عام شریعت نے حلال جائز قرار دی ہیں، ان کے اندر آتی ہیں، وہ ساری کی ساری جائز ہیں۔ اس کے اندر لباس کا ہے، اس میں کھانے، اچھا مکانات ہیں، اب مکانات میں آپ دیکھ لیں، مکانات میں ہمارے یہاں بڑے ڈیفرنٹ کلچر ہیں، آپ کو پورے یورپ کے مکانات دوسرے انداز میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے ہاں تو وہ ڈول ہاؤس کے اندر ہی وہ اس طرح کے بنتے ہیں، لیکن ان کے ملک میں اصلی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے کیوں بنائے ہیں؟ وہ برف کی وجہ سے بنائے ہیں یا کسی اور وجہ سے، لیکن ان کا کلچر وہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو کلچر ہے کہ ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر یہاں پر تو 70 قسم کے مکانات ہوتے ہیں، یہاں گنتی نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے کلچر جمع کیے ہوئے۔ چائنا کے اندر اور انداز کے ہوں گے، باقی اچھا یہ جو پورا چائنیز خطہ ہے، چائنا، جاپان کو یا تائیوان وغیرہ، ان کے اور انداز کے ہیں۔ اچھا کھانے ہیں، کھانوں کے اندر بھی یہی ہے، وہ سارے وہی وہ جو کھا رہے ہوتے ہیں، وہ لمبی لمبی سوئیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کے انداز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ تو بات یہ ہے کہ کلچر، ثقافت کی ایک نہیں ہزاروں چیزیں جائز ہیں، لیکن اگر اللہ رسول کا حکم موجود اور ثقافت آپ کی اس کے خلاف، اور پھر آپ بولنے کہ نہیں جناب میں جو ہے میں اپنی ثقافت پہ عمل کروں گا، تو پھر آپ غور کر لیں کہ پھر آپ کا دین ایمان ہے کیا۔ یہی تو وہ چیز تھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا کہ جب مشرکوں کو یہ کہا جاتا کہ بھئی وہ عقیدہ چھوڑو، یہ اپناؤ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہ کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے باپ دادا جن نظریات پر تھے ہم اسی پر رہیں گے۔ تو اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں یہ کہنا کہ باپ دادا جو کہتے تھے کرتے تھے ہم وہ کریں گے، یہی تو وہ چیز ہے جو کفار مکہ کرتے تھے، یہی تو وہ چیز ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے مد مقابل لوگ کرتے تھے، بلکہ آگے سے جو نبی دین لے کے آتا تھا اس کے دین اور دین کے احکام کو رد کرنے کے لیے آگے سے دلیل ہی یہ دیتے تھے کہ جی ہمارے باپ دادا تو کچھ اور کہتے تھے، ہمارے باپ دادا تو کچھ اور کرتے تھے۔ تو ثقافت کسے بنتی ہے؟ ثقافت بھی تو اسی کا نام ہے، یہی ثقافت کہ جو پیچھے سے قوم آباء و اجداد کے چلتے ہوئے طریقے آ رہے ہیں، جب وہی ایک ٹریڈیشن بن جاتے ہیں، ایک روایت بن جاتے ہیں، تو وہ کلچر اور ثقافت کے اندر ڈھل جاتے ہیں، اور اس کو کلچر اور ثقافت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہی کرنا ہے، آپ کو کہا جی گانا باجا اسلام میں جائز نہیں ہے، آپ بولے نہیں جی ہمارے تو خطے کی ثقافت ہے، ہمارے تو خطے کی ثقافت ہے، تو بھئی آپ نے کلمہ کس چیز کا پڑھا ہوا ہے؟ آپ نے خطے کی ثقافت پہ چلنا ہے، تو خطے کی ثقافت کا کلمہ پڑھا ہوا یا آپ نے دین اسلام کا کلمہ پڑھا ہوا؟ تو لہذا کسی جگہ پر جہاں دین اسلام کے برخلاف ہوگا، خواہ وہ لباس میں ہے یا وہ کھانے میں ہے
یا وہ یہ گانے باجے کے اندر موسیقی کے اندر ہے، وہاں ثقافت کا نام نہیں چل سکتا۔ آج کل لوگوں کا پرابلم کیا ہے، اچھا اب ثقافت جو ہوتی ہے نا، اس سے چونکہ عام طور پہ محبت ہوتی لوگوں کو اپنے ہمارے جی وطن کی ثقافت، ہمارے صوبے کی ثقافت۔ اچھا ثقافت میں جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں، کسی حد تک ٹھیک ہے، کسی حد تک غلط بھی ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا فلموں کو پروموٹ کرنا ہے، لوگ لگے ہوئے نا، لبرلز لگے ہوئے کہ فلمیں ہونے چاہیے، سینمے کھلنے چاہیے، دڑا دڑ فلمیں ہوں، ہمارے لوگ فلمیں بنائیں۔ اب فلم جس انداز کی بنتی ہے وہ تو ڈائریکٹلی اسلام کے خلاف ہوتی ہے، یعنی دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتی۔ اب یہ تو کہنے سے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ رسول کا حکم جو بھی ہے لیکن ہم تو بنائیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب اس کے لیے جو ہیلے کے الفاظ بنا کے اس کے اوپر جو وہ گندگی پہ جو ریشم کا کپڑا ڈالتے ہیں نا، یا اس کے اوپر وہ چاندی کا ورق ڈالتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ ثقافت۔ اللہ دیکھیں جی ہمارے خطے کی ثقافت کو زندہ کرنا ہے فلموں کے ذریعے۔ میں تمہارے خطے کی ثقافت ٹھمکے مارنا ہے، تمہارے خطے کی ثقافت یہ والی حرکتیں ہیں جو تم اس کے اندر دکھاتے ہو، تمہارے گھروں کے اندر یہ ثقافت چلتی ہے جو تم فلموں میں دکھاتے ہو۔ تم کہتے ہو جی ہم نے ثقافت زندہ کرنی ہے، تمہارے گھروں میں وہی ہوتا ہے جو وہاں ہو رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اولا تو لفظی جھوٹ استعمال کر رہے ہیں کہ ثقافت وہ ہے ہی نہیں جو تم دکھانا چاہ رہے ہو اور جو تم پھیلانا چاہ رہے ہو۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ اگر آپ کے گھر میں واقعی ایسا ہوتا ہے تو بھائی آپ توبہ کرو نا، ٹھیک ہے، آپ توبہ کرو، آپ خدا سے ڈرو، آپ جو ہے نا وہ جہنم کے عذاب سے ڈرو، آپ قبر کے عذاب سے ڈرو اور آپ اس سے توبہ کرو، نہ یہ کہ آپ نے ثقافت کو اتنا بڑا نام دے دیا کہ جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک طرف اور ثقافت اور کلچر ایک طرف، اور آپ ثقافت اور کلچر کی جناب دم پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایسی ثقافت کا کوئی لہذا فلمیں عام کرنے کے لیے ثقافت کا لفظ، ڈانس عام کرنے کے لیے ثقافت کا لفظ، یہ ڈھول جھول بجانے کے لیے ثقافت کا لفظ، جو بے حیائی پھیلانی ہوتی ہے، جو الٹا کام عام کرنا ہوتا ہے، تو آج کل آسان ایک لفظ ملا ہوا جی ثقافت کا نام لے دو، اب اس کے بعد کون پوچھے، ثقافت کی بات کرو گے تو جس کی ثقافت ہوگی اس کو بھڑکا دیں گے، دیکھو یہ تمہاری ثقافت کے خلاف بات کر دی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک بلیک میلنگ کرنا، ایموشنل بلیک میلنگ کرنا، یہ اس طرح کی چیزیں جمع کر کے اس ثقافت کے لفظ کے اوپر جو ہے یہ اپنی جو تعمیر فاسد ہے وہ اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی تفصیل وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ ثقافت کی ہزاروں چیزیں، کلچر کی ہزاروں چیزیں جائز ہیں، شریعت اس کی پرمیشن دیتی ہے، آپ بڑے شوق سے کریں، لیکن اگر اس کی کوئی صورت آپ کے اپنے تسلیم کردہ دین اسلام کے خلاف ہے تو پھر فیصلہ آپ ہی کریں نا کہ آپ نے ثقافت اور کلچر کو لینا ہے یا آپ نے اپنے مانے ہوئے دین کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ 100 باتوں کی ایک بات، اسلامی احکامات کے سامنے اگر ثقافت آ کر کھڑی ہو جائے اور وہ اسلامی عقائد اور احکامات کے مخالف ہو تو ایسی ثقافت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، جو چیزیں ہمارے اسلام کے عقائد اور اس کے احکامات کے مخالف نہیں ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ان کا جائز ہے اور ان کی پروموشن میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہمیں جو اسلام نے کہا ہم اسی پر من و عن عمل کرنے والے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی